فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے سے پہلے الحمدللہ ہماری آپ کے پاس حاضری ہوتی ہے، اور ہم اس سلسلے میں یوں تو ہمدردی کا سلسلہ لے کر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہمدردی ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہم دکھاتے ہیں. اور تو انشاءاللہ کل تو خیر ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ماہ اس پر مدنی چینل کی جو 11th اینیورسری ہے، 11ویں سالگرہ ہے، کل اس عنوان پر انشاءاللہ حاضری دیں گے. تو کل بھی ہمدردی سلسلہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکیں گے. ہمدردی سلسلہ انشاءاللہ یہ ہم جمعرات کو تراویح کے بعد دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. تو آج بھی کیونکہ کل دیکھا تھا تو آج تو ویسے ہی ہمدردی سلسلہ کی نہ دکھانے کی باری تھی، اور کل ہمارا ایک خاص موقع ہے، وہ ہے مدنی چینل کے 11 سال پورے ہوں گے اللہ نے چاہا تو، اللہ کی رحمت سے کل. تو ہم اس سلسلے میں مدنی چینل پر کچھ نہ کچھ خصوصی سلسلے آپ کے سامنے لائیں گے، دکھائیں گے. ظاہر سے آپ کو بھی انشاءاللہ راحت اور فرحت اور خوشی محسوس ہوگی کہ مدنی چینل نے کس طرح اپنے یہ 11 سال پورے کیے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو کل ضرور ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا سلسلے میں، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ مدنی چینل نے کس طرح اپنے 11 سال پورے کیے ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت محمود بھائی بھی ہوتے ہیں اور ان کی پیاری پیاری نعتیں سنتے ہیں. جی محمود بھائی، آج کیا کلام سنائیں گے؟ الہی روضہ خیر البشر. جی بس 2 دن سے دل کر رہا تھا وہ سننے کا، وہ ہے نا مصطفیٰ خیر الورا. بہت کافی ٹائم ہوا نا سنا نہیں. اپنے جب اجتماع ذکر و نعت جی جی میری شرکت ہوتی تھی، اتوار جو ہمارا اجتماع ذکر و نعت ہے، تو اس میں یہ کلام ایک دو دفعہ فرمائش کی تھی. بہت پیارا کلام ہے، اور جو پرسنلی طور پر بھی یہ کلام پڑھنے سننے میں جو لطف آتا ہے. تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری تعریف بھی کی ہے اور بڑی پیاری التجائیں بھی کی ہیں بارگاہ رسالت میں. تو یہ کلام آئیے ہم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدو کو بھی نباہو، ہم بدو کو بھی نباہو. مصطفیٰ خیر البرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. ہم کا یوں سمجھیے کہ مزاج کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، اور ان کی بعض اوقات طرزیں بھی بڑی عالیشان ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بس یہ کلام جو ہے نا بندہ غور سے بس سنتا رہے، اور ان کے معنی میں ان کی گہرائی میں جاتا رہے نا.
اور سنتا ہی چلا جائے، سنتا ہی چلا جائے. تو بڑی توجہ کے ساتھ یہ کلام سننا، ان کے لفظوں پر اور اس کے مضامین پر غور کریں، اور ایک ترتیب جو اس کلام اعلیٰ حضرت نے دی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اسی طرز میں، بعض طرزیں ایسی ہیں، یہ ہو سکتا ہے میرے بعض نعت خوانوں کو شاید یہ بات کام آ جائے، بعض طرزیں ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ طرز، یعنی یہ کلام لکھا اس طرز کے لیے گیا ہے. امیر سنت نے بعض کلام لکھے ہیں، اور وہ کلام لکھ کر آپ نے اب خود ہی پڑھ کر کبھی کبھی، جیسے مجھے بھی واٹس اپ کیے ہیں کہ یہ کلام، تو آپ نے جس طرز میں وہ واٹس اپ کیا نا، یا اس طرز میں ہمیں بیان کیا، تو ہوتا یہ کہ یہ کلام اسی طرز کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہوتا ہے. لیکن تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بعض اوقات کلام کے لیے ایک طرز مخصوص ہوتی ہے، اور کئی ایسے ہمارے نعت خوان ہوتے ہیں جو شاید نئے کے عنوان پر کہ چلو کوئی جدت ہم لے آئیں گے، تو وہ سم ٹائم وہ اس کلام میں طرز بدل دیتے ہیں. تو کبھی کبھی تو وہ طرز کا بدلنا اس کلام کو مزید وہ کیا کہتے ہیں نمایاں اور بڑے اور خوبصورت کر دیتا ہے. مگر بعض اوقات وہ طرزیں جو ہے نا، اس کے کلام کی جو حسن ہے اور اس کلام کو جو سننے کا لطف ہے نا، اس میں کمی کا باعث بنتے ہیں. یعنی کلام جو نعتیں ہیں یا حمد ہیں، اس طرح کے جو کلام ہوتے ہیں، اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو خود کلام، اس کے اشعار اور اس میں جو مضامین ہے، اس پہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، یہ تو اپنی مثال آپ ہوتا ہے، یہ تو بنیاد ہے کلام کی. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے نا کلام میں، وہ آتی ہے اس کی طرز، کہ یہ کلام پڑھ کس طرز میں رہا جا رہا ہے. اور اس طرز کے ساتھ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پڑھنے والے کی آواز، کہ یہ کون پڑھ رہا ہے. تو اگر آواز، طرز اور کلام جب تینوں با کمال ہونا، تو پھر سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. تو یہ چند نعت اور حمد و نعت اور منقبت اور اس طرح دینی کلام کے حوالے سے کچھ میرے ذہن میں اس طرح کی مشورے آئے تھے. ہو سکتا ہے کسی پڑھنے سننے یا ذوق رکھنے والے کو یہ مدنی پھول کام آ جائیں اور مدینہ مدینہ ہو جائے. تو یہ کلام اور اس کے لیے طرز ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ گلا سلامت رکھے ہمارے محمود بھائی کا، تو نظر بد سے بچائے. تو ساتھ ساتھ اللہ کرے، اب بھی دعا کریں کہ یہ زبردست طریقے سے سنت و بیان میں بھی جو ہے نا، یہ میدان میں آ جائے نا، تو مدینہ مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے. اشفاق بھائی تو بیان کرتے ہیں، آپ بھی آ جاؤ یار میدان کی فیلڈ میں بھی انشاءاللہ بیان ہے، نیکی کی دعوت، سنت و بیان، کیا مزے کو مزہ آ جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی طرح محمود بھائی بہت سارے ہمارے دنیا بھر میں نعت خوان ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، اور ان کے فالوور اور مطلب فین سرکل جس کو ہم کہتے ہیں بڑا ہے. بس یہ ساتھ ساتھ بعض کرتے بھی ہیں، بعض نعت خوان ہیں جو کہ نیکی کی دعوت دینے میں بہت مطلب کہ یہ اس میں اچھا ان کو ہوتا ہے. مگر اگر پراپر وہ نیکی کی دعوت بیان سیکھ کر سمجھ کر علماء اہل سنت کی کتابوں کے مطابق اور اچھے انداز اگر یہ کرے نا، تو واقعی ایک کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، بہت فرق پڑ جائے. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. آئیے سنتے ہیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کر تمہیں ہم کو نہ چاہو، کر تمہیں ہم کو نہ چاہو. بد ہنسے تم ان کی خاطر، بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو رو کرا ہو، رات بھر رو رو کرا ہو. اس کے اشعار کو مزید
سمجھنے میں آپ کو مدد ملے، میں اس شعر کو تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، بد ہنسیں اور تم ان کی خاطر، یعنی کہ گناہ گار تو گناہ بھی کر رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کی کرم نوازی اور امت پر شفقت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے گناہ گار امتیوں کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے آپ روتے ہیں، رات رات بھر میرے آقا اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ روتے رہے۔ تو یہ آقا کی شان ہے نا۔ تو یہ جو اس پورے کلام میں جو تقابل ہے، یہ جو تقابل بھی کیا کہیں گے، اس طرح مطلب کہ آقا کی جو شان اور آقا کی امت کے لیے جو رحمت اور ایک امتی کی نبی پاک کی بارگاہ میں جو امید اور آرزو اور تمناؤں کا جو بیان ہے نا، بس یہ اس کلام کی بس مدینہ مدینہ کلام ہے۔ تو یہ ایک شعر سے آپ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بارگاہ رسالت میں کس طرح عرض کر رہے ہیں اور ان کی کس طرح تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ بد ہنسے تم ان کی خاطر، بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کرا ہو، رات بھر رو کرا ہو، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، تم کو ہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی ناشستہ روح ہے، ہم وہی ناشستہ روح ہے، تم وہی بحر عطا ہو، تم وہی بحر عطا ہو، ہم وہی شایان رت ہیں، ہم وہی شایان رت ہیں، تم وہی شان سخا ہو، تم وہی شان سخا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہے، ہم وہی بے شرم و بد ہے، تم وہی کان حیا ہو، تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں، ہم وہی ننگے جفا ہیں، تم وہی جان وفا ہو، تم وہی جان وفا ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک حسن، اس کلام کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دونوں مصروں میں جو مضمون بیان کیا نا کہ جد ہم وہی ننگے جفا ہیں اور تم وہی کانے ہم کان حیا، کان ہے، کان نہیں، یہ کان نہیں، اس سے یہ کان نہیں، جیسے ہیرو کی کان ہوتی ہے نا کانے، تو تم وہی کانے حیا ہو، ہم وہی بے شرم ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں، تم وہی جان وفا ہو، اب جفا اور وفا، وفا جفا، یعنی ہم مطلب نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں اور آپ ایک عطاؤں پر عطائیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس کلام میں اس انداز پر جو بیان کیا ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ امیر سنت کی ماشاءاللہ آمد ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج اسکرین ہے اور ہمارا یہ منا دیکھ رہا ہے حسن رضا۔ سبحان اللہ، صلو اللہ، یہ اسکرین کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی ہاں جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مائک اس کے بعد ہاں جی بولے تو ذرا پہنچے گا، حسن رضا ہاتھ ملاؤ، مائک پتہ نہیں اپنا۔ حسن رضا آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے ہماری؟
زور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کلام سنتے ہیں. ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو. چرخ بدلے دہر بدلے، چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے برا ہو، تم بدلنے سے برا ہو. اب ہمیں ہو، اب ہمیں ہو صاحب حاشا، اب ہمیں ہو صاحب حاشا، ایسی بھولوں سے جدا ہو، ایسی بھولوں سے جدا ہو. عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، حشر میں کیا بھول. عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت سے لے کر مزار فیض الانوار میں آرام فرمانے تک آپ ہمیں نہیں بھولے. تو عمر بھر تو یا رسول اللہ یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو. کیا آپ ہمیں قبر میں بھول جائیں گے؟ کیا ہمیں حشر میں بھول جائیں گے؟ قیامت کے دن بھول جائیں گے؟ نہیں آقا، جب عمر پر یاد رکھا ہے تو وہاں کیسے بھول جائیں گے؟ اور یا رسول اللہ اگر بھول گئے تو کیا ہوگا؟ وقت پیدائش نہ بھولے، وقت پیدائش نہ بھولے، پائن سا کیوں قضا ہو، یہ بھی مولا عرض کر دو، یہ بھی مولا عرض کر دو. بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. وہ جو تم پر گرا ہے، وہ جو تم پر گرا ہے، وہ جو ہرگز نہ چاہو، جو ہرگز نہ چاہو. وہ جس کا نام لیتے، وہ جس کا نام لیتے، دشمنوں کا دل برا ہو، دشمنوں کا دل ہو. وہ جس کے رد کی خاطر، وہ جس کے رد کی خاطر، رات دن وقف دعا ہو، رات دن وقف دعا ہو. مر مٹے برباد بندے، مر مٹے برباد بندے، خانہ آباد آگ کا ہو، خانہ آباد آگ کا ہو. شاد ہو ابلیس ملعون، شاد ہو ابلیس ملعون، غم کسے
قہر کا ہو غم کسے اس قہر کا ہو تم کو ہو واللہ تم کو ہو واللہ تم کو جانو دل تم پر فدا ہو جانو دل تم پر فدا ہو تم کو غم سے حق بچائے تم کو غم سے حق بچائے غم عدو کو جاں گزار ہو غم عدو کو جاں گزار ہو تم سے غم کو کیا تعلق تم سے غم کو کیا تعلق بے کسو کے غم زدہ ہو بے کسو کے غم زدہ ہو حق درود تم پہ بھیجے حق درود تم پہ بھیجے وہی تم مدا اس کو سراہو تم مدا اس کو سراہو وہ عطا دے تم عطا لو وہ عطا دے تم عطا لو وہی چاہے جو چاہو وہی چاہے جو چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو سرور ہر دو سرا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کلام ایک میں نے نیت کی ہے کہ آپ بھی اس کو 2 4 6 دفعہ صحیح پڑھ کر آئیں کبھی کسی وقت تو ہم بیٹھ کر اس کلام کو واقعی جیسے یہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ چاہیے جی 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 ہم وہاں سے آ رہے تھے عمان سے واپس آ رہے تھے معراج کی میرا دبئی میں بیان تھا میرا جی جی اور اس کے بعد میں عمان گیا تھا وہاں بھی اجتماع تھا تو اس کے اسی شب معراج تو جب واپس آ رہے تھے نا عمان سے اجتماع وغیرہ کر کے تو راستے میں معراج کا کلام وہ سرور کشور رسالت وہ ہم سن رہے تھے گاڑی میں تو وہ سنتے سنتے جو تھے نا وہ اشعار ہیں تو اس اشعار کی ہم وہ اب نیند میں بھی تھے رات دیر ہو گئی تھی جو گاڑی چلا رہے تھے اس کی بھی تھکن لگی ہوئی تھی تو مجھے جو یاد آتا تھا تو میں راستے بھر اس کی کچھ نہ کچھ اشعار کی جو تھوڑی بہت وضاحت تشریح تو کیا وہ ٹیپ میں بج رہا تھا نا تو جیسے شعر ختم ہوتا اس کو پوز کر دیتے اور پھر وہ تھوڑی وضاحت کرتے پھر دوبارہ سنتے تو وہ کرتے یا پھر یہ کہ پتا تھا کہ اب کون سا شعر ہے تو روک لیتے اب پھر وضاحت کہتے اب سنو شعر میں مزہ کیسا آئے گا تو اتنا لطف آیا تقریباً محمود بھائی 1 سے 1.5 گھنٹہ کم و بیش اسی میں نکل گیا اور ہم مطلب کہ ہمارا راستہ جیسے کہ نکل گیا تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار میں وسعت بہت ہے نا یہ نا کہ وہ تم پر گرا ہو ہے نا تو یہ بھی مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو ہے نا کئی آیات کے حوالے ہوتے ہیں کن آیات کو سامنے رکھ کر تو انشاءاللہ اس کی پوری تیاری کے ساتھ اللہ کی رحمت سے اس کلام کے بعد دوسرا بھی کلام ہے وہ مل کے خاص کبریا ہو یہ الگ الگ کلام ہے اعلیٰ حضرت کی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تو کیا بات ہے انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا فیضان
فرمان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے سے پہلے ہم حاضری دیتے ہیں. کل انشاءاللہ مغرب کے بعد جو 10 رمضان مبارک کا آغاز ہوگا اور ہمارے پیارے پیارے مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ جسے 11th اینیورسری انگلش میں کہیں گے، تو یہ انشاءاللہ کل ہم مل کر منائیں گے. تو آپ کو جیسے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ انشاءاللہ کل تراویح کے بعد یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شکرانے کے نوافل با جماعت ادا کیے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ براہ راست مدنی چینل پر بھی اس کے مناظر دکھائے جائیں گے. اور آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے دیکھنے سننے والوں سے کہ آپ بھی کل مغرب کے بعد جب بھی موقع ملے تو آپ بھی شکرانے کے نفل ادا کر لیجئے گا. اور جب انشاءاللہ اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ اس نعمت کو زوال لگنے سے محفوظ فرمائے. آئیے معتکفین کے تاثرات دیکھتے ہیں.